السلام علیکم ڈیئر فرینڈز اینڈ ڈیئر ویورز. آج میں آپ لوگوں کو ایک انتہائی غضب قسم کی ٹیکنالوجی کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ ایک ٹول ہے جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بیس پہ کام کرتا ہے اور یہ آپ کو آپ کی لائف کی کسی بھی فیلڈ کے بارے میں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو ہر قسم کے جواب دے سکتا ہے. اس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی. تو آئیے سب سے پہلے چیٹ جی پی ٹی اوپن کر کے دیکھتے ہیں. گوگل میں چلے جائیے, ٹائپ کر دیجئے چیٹ جی پی ٹی اور اس لنک پر کلک کر دیں. اس کے بعد آپ سے یہ کچھ ابتدائی انفارمیشن پوچھے گا. اس کو دینے کے بعد آپ کے سامنے یہ والی اسکرین اوپن ہو جائے گی. تو آئیے اب اس سے کچھ مختلف قسم کے سوالات پوچھتے ہیں. سب سے پہلے ایک جنرل قسم کا میں اس سے کویشچن پوچھتا ہوں, ہاؤ آر یو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آئی ایم جسٹ اے کمپیوٹر پروگرام سو آئی ڈونٹ ہیو دی ایبلٹی ٹو فیل ایموشنز, ہاؤ کین آئی اسسٹ یو. چلو اپنا کویشچن تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے اس سے پوچھتے ہیں. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ پریٹینڈ ٹو بی اے ہیومن اینڈ آنسر می ہاؤ آر یو. تب اس کا آپ جواب دیکھیں, یہ کہتا ہے ایز اے ہیومن آئی ایم ڈوئنگ ویل, تھینک یو فار آسکنگ, ہاؤ اباؤٹ یور سیلف. اب آئیے جناب اس سے کیمسٹری سے ریلیٹڈ کوئی سوال پوچھتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ ڈیفائن کیمسٹری ان اے سنگل سینٹینس. تو یہ رہا جناب اس کا سنگل سینٹینس میں کیمسٹری کا جو ہے ڈیفینیشن. اوکے, اب تھوڑا سا انگلش کی طرف چلتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناب پہ انگلش میں ایک مضمون لکھیے. یہ جناب لکھنا شروع ہو گیا. واہ جی واہ, کیا کمال کی بات ہے, زبردست ٹیکنالوجی ہے یار. یہ رہا آپ کا قائد اعظم کے بارے میں انگلش میں ایک ایسے. اچھا, اب تھوڑا سا ریسرچ کے بارے میں اس سے سوالات پوچھتے ہیں. آپ لوگ جو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں خاص کر, وہ جب کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اپنا سیمپل سائز کیلکولیٹ کرتے ہیں. سیمپل سائز کیلکولیٹ کرنے کے بہت سے فارمولے ہیں. جب آپ گوگل میں سرچ کرتے ہیں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فارمولا کون سا ہے. صحیح ہے, یعنی گوگل میں آپ کو ایگزیکٹ اس طرح کا جواب نہیں ملتا. میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان لسٹ آل دا فارمولاز آف سیمپل سائز کیلکولیشن. یہ دیکھیں اس نے کتنا کمپریہنسو اور کتنا زبردست مجھے جواب دے دیا ہے کہ جو سیمپل سائز کیلکولیشن ہے وہ مختلف وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ریسرچ کس قسم کا ہے, پاپولیشن کیا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ اسی کے بارے میں آپ کو یہ مختلف قسم کے فارمولے آپ دیکھیں انہوں نے ان لسٹ کر کے دے دیے. یہ تو انہوں نے مجھے جسٹ صرف فارمولے بتا دیے. آپ اگر اس سے پوچھیں نا کہ مجھے سیمپل سائز کیلکولیٹ کر کے دے دیں, آپ اس کو اپنا ریسرچ کویشچن بتا دیں, آپ اس کو اپنا پاپولیشن جو ہے وہ اس کے بارے میں انفارمیشن دے دیں. اس کے علاوہ آپ اس کو مارجن آف ایرر وغیرہ بتا دیں, کانفیڈنس لیول وغیرہ کا انفارمیشن دے دیں, تو یہ آپ کے لیے سیمپل سائز بھی کیلکولیٹ کر کے دے سکتے ہیں. لیٹ سپوز آسک اے کویسچن اباؤٹ کیلکولیٹنگ دا سیمپل سائز. مثلا میں اس سے ایک جنرل قسم کا کویشچن میں نے پوچھا ہے, کوئی ڈیٹیلڈ میں اس کو انفارمیشن نہیں بتا رہا, کوئی ایک چھوٹا سا میں نے کویشچن پوچھا ہے. کوئی کویشچن جو ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا میں ٹی کے بارے میں, ٹی کنزمپشن کے بارے میں ایک سروے ہے, اس کے بارے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے اس کا کے لیے سیمپل سائز کیلکولیٹ کر کے دیں. تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ ٹو کیلکولیٹ دا سیمپل سائز فار اے سروے اباؤٹ ٹی کنزمپشن یو ول نیڈ ٹو نو دا فالوئنگ انفارمیشن. یعنی مجھے یہ چیزیں اس کو پرووائڈ کرنی ہوں گی تب یہ جا کے مجھے سیمپل سائز کیلکولیٹ کر کے دے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو ہے سیمپل سائز میرے لیے کیلکولیٹ کر کے دے بھی دیا ہے, لیکن یہ ایک ایگزامپل انہوں نے مجھے دیا ہے. اچھا, اب اسی ریسرچ میں ہم لوگ, اگر آپ کو پتہ ہو, جب بھی تھیسز یا پیپر لکھتے ہیں تو ہمارے تھیسز یا پیپر کے آخر میں ریفرنسز کی لسٹ ہوتی ہے اور مختلف جنرلز ہم سے پوچھتے ہیں یا یونیورسٹیاں کہ آپ اس کو ہارورڈ سٹائل میں لکھو, آپ اس کا سٹائل چینج کر کے وینکوور کر دو, اے پی اے سٹائل کر دو. تو وہ ہم کرتے ہیں, اس کے لیے یوز کرتے ہیں زوٹیرو, اینڈ نوٹ, مینڈلے وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو سافٹ ویئر آ گیا ہے, یہ جو ٹول آ گیا ہے, اس کو آپ کچھ اپنے ریفرنسز کی لسٹ دے دو اور اسے پوچھو کہ آپ اس کو کنورٹ کر دو, اس کو چینج کر دو, اس کا سٹائل وینکوور کر دو, ہارورڈ کر دو. مثلا میں آپ لوگوں کو یہ دکھا دیتا ہوں, یہ 3 ریفرنسز میں نے کاپی کر دیے. اب میں اس میں دے دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ یہ مجھے اس کا سٹائل چینج کر کے دے دو. تو یہ لیجیے جناب, انہوں نے اس کو ہارورڈ سٹائل میں تبدیل کر دیا.
اب آئیے دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کو وینکوور اسٹائل میں کنورٹ کر کے دے دو. جی تو جناب یہ بھی ہو گیا، انہوں نے اس کو وینکوور اسٹائل میں کنورٹ کر دیا. اب اس کو نیچر جو جرنل ہے اس کا ہم اسے پوچھتے ہیں کہ اس اسٹائل میں کنورٹ کر دو. یہ لیجئے یہ بھی ہو گیا. اچھا تو اب ریسرچ ہی کے بارے میں ایک تیسرا کویسچن ہے تھیسس، اور اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ میں اس کو ایک 2 پیراگراف کا انٹروڈکشن اس کو دے دیتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ اس کا مجھے ایبسٹریکٹ بنا کر دے دو. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم تھیسس پیپر وغیرہ لکھتے ہیں تو شروع میں اس کا ایک چھوٹا سا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس چیٹ جی پی ٹی کو اپنا انٹروڈکشن دیں گے، میتھڈالوجی دیں گے، ریزلٹ ڈسکشن دیں گے، تو یہ آپ کے لیے اس کا ایبسٹریکٹ بھی تیار کر کے دے دے گا. تو آئیے اب ہم اس کو یہ 2 پیراگراف کا انٹروڈکشن دے دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ایبسٹریکٹ تیار کر کے دیجیے. یہ لیجیے جناب، اس کا ایبسٹریکٹ بھی تیار ہو گیا. اچھا اب میں اسے پوچھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا کم کر کے کم الفاظ میں لکھ دیجیے. میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ اس کو 100 ورڈز میں لکھیے. اس ایبسٹریکٹ کو کنڈینس کر کے تھوڑا سا چھوٹا کر کے اس کو 100 الفاظ میں لکھ دیجیے. تو یہ دیکھیے جناب، انہوں نے اس کو مزید چھوٹا کر کے مجھے 100 الفاظ میں سمو دیا ہے. واہ بھائی واہ، یار کیا کمال کی چیز ہے، میں تو حیران ہوں. یہ دیکھیے ایبسٹریکٹ کو، انٹروڈکشن کا ایبسٹریکٹ نکالا اور اس ایبسٹریکٹ کو تھوڑا سا کنڈینس کر دیا، چھوٹا کر کے لکھ دیا. بڑی حیران کن چیز ہے یار. آئیے اب اس سے کچھ میتھمیٹکس کے بارے میں کویسچن پوچھتے ہیں. مثلا میں اس کو ایک رانگ سینٹینس دے دیتا ہوں، ایک رانگ جو میتھمیٹیکل ایک ایکویشن ہے وہ دے دیتا ہوں. دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کس طرح کریکٹ کر دیتا ہے. یہ لیجئے جناب، انہوں نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا کہ اس میں ایرر کیا ہے اور آگے اس کا صحیح کریکٹ آنسر بھی ہمیں بتا دیا ہے. اچھا یہ تو میتھمیٹکس کے بارے میں تھا. اب میتھمیٹکس ہی سے ایک ریلیٹڈ چیز ہے پروگرامنگ، اسٹیٹسٹکس اور میتھمیٹکس، کمپیوٹر پروگرامنگ کے بارے میں. پروگرامنگ جیسے آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں پروگرامنگ میں اور وہ کوڈ تیار کرتے ہیں، اور کوڈ تیار کرنے میں وہ مطلب کہ کئی دن لگ سکتے ہیں، کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. بعض کوڈز ایسے ہوتے ہیں جس میں مہینے لگ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پہلے کوڈنگ سیکھنی بھی ہوتی ہے. کوڈنگ سیکھنے کے بعد جو ہے اس کی الگوریدم تیار کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے. مثلا میں نے تھوڑا سا آر پروگرام پڑھا ہوا ہے، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آر پروگرام میں کوئی جو ہے نا ایک کوڈ میں اس سے مانگتا ہوں کہ اس چیز کے لیے مجھے ایک کوڈ لکھ دیجئے آر پروگرام میں. تو آئیے میں اس سے سوال پوچھتا ہوں. یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے ایک آر پروگرام میں کوڈ لکھ کر دیجئے جس کو جب میں رن کروں تو وہ ایک سمپل کیلکولیٹر میں تبدیل ہو جائے اور اس کے ساتھ میں کیلکولیٹ کر سکوں. تو اب یہ ایک اپلیکیشن آپ کے لیے بنا رہا ہے کیلکولیٹر. آپ اس میں پائتن کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے پائتن میں ایک کیلکولیٹر بنا کر دیجئے، جی یو آئی کیلکولیٹر جاوا میں بنا کر دیجئے، سی پلس پلس میں. یعنی یہ جتنی بھی موجود لینگویجز ہیں، کمپیوٹر پروگرام لینگویجز ہیں، ان میں سے کسی بھی لینگویج کے بارے میں آپ اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں، اس سے کوڈ پوچھ سکتے ہیں یا آپ کے لیے کوڈ لکھ سکتے ہیں. آپ کا کوئی ریسرچ پرابلم ہے، اس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنا ہے، اینالائز کرنا ہے، گراف تیار کرنا ہے، آپ اس سے کوئی بھی کویسچن پوچھ لیجئے. تو یہ آپ کے لیے ایک انتہائی مؤثر، افیکٹو اور زبردست قسم کا کوڈ کسی بھی لینگویج میں بنا کر دے گا. اس کو آپ یوز کریں تو آپ اپنے ڈیٹا کو اس کے ذریعے سے اینالائز کر سکتے ہیں. اچھا تو اب پروگرامنگ ہی سے ریلیٹڈ ایک اور کویسچن اس سے پوچھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ویب سائٹس کی طرف چلے جاتے ہیں. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ ایک ایسا کوڈ لکھ دیجئے جس کے ذریعے سے میں ایک ویب پیج بناؤں. تو میں اسے کویسچن پوچھتا ہوں کہ سیمپل ویب پیج بنانے کے لیے ایک کوڈ لکھ دیجئے. یہ دیکھیں جی، واہ زبردست. یعنی یہ ایچ ٹی ایم ایل لینگویج اور کوئی دوسرا لینگویج ہے سی ایس ایس، پی ایچ پی، یہ ان لینگویجز کو یوز کر کے اب میرے لیے ایک ویب پیج ڈیزائن کر رہا ہے. زبردست. یہ اب دیکھیں نیچے، آپ دیکھیں
یہ ہر ٹیگ کے بارے میں ایکسپلین بھی کر رہا ہے کہ کون سا ٹیگ جو ہے نا وہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے. باڈی ٹیگ، H1 ٹیگ، ٹھیک ہے، HTML ٹیگ، ہیڈ ٹیگ، یہ ساری ایکسپلینیشن بھی آپ کو دے رہا ہے. اچھا، اب تھوڑا سا فن کی طرف آتے ہیں. اس سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کائنڈلی ٹیل می این انٹرسٹنگ جوک. یہ اس کا ایک انٹرسٹنگ جوک ہے، گڑھ لیا ہے اس نے اپنی طرف سے. لیٹس آسک اے جوک اباؤٹ ملا نصر الدین. بہت مشہور ایک کردار ہے، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا ایک جوک ہمیں بتا دیجیے. یہ لیجیے جناب، مولا نصر الدین کا جوک بھی انہوں نے ہمیں سنا دیا. آئیے اب دوبارہ میتھمیٹکس کی طرف آتے ہیں. اس سے کویشچن پوچھتے ہیں کہ میرے پاس 100 ایپلز ہیں، ان کو 3 بندوں میں ایسے ڈیوائڈ کرنا ہے ایکولی کہ ہر ایک کو پورا ایپل ملے اور کسی بھی ایپل کو مجھے کاٹنا نہ پڑے. واہ جی واہ، زبردست. یہ دیکھیں جواب دے دیا کہ 33 ایپلز ہر ایک کو ملیں گے اور ایک جو ہے وہ بچ جائے گا. اس ایک کا کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے. یہی سوال تھوڑا سا ریپریس کر کے پوچھتے ہیں. تو یہ دوبارہ سے انہوں نے تقریباً اسی قسم کا جواب دے دیا، کیونکہ اس کے جو دماغ ہے، جو انٹیلیجنس ہے، اس میں آلریڈی ایک کویشچن جو ہم نے اسے پوچھا ہے کہ اس کو ڈیوائڈ نہیں کرنا ہے، تو یہ ابھی بھی اس کے ذہن میں. تھوڑا سا میں اس کو اسپیسیفائی کر کے بتا دیتا ہوں ابھی نیکسٹ کویشچن میں کہ جو آخری ایپل بچتا ہے اس کو بھی ڈیوائڈ کر کے دے دیں. یہ دیکھیں جواب اس کا آ گیا، اس کو بھی ڈیوائڈ کر دیا تو پھر جو ایپل ملیں گے ہر ایک کو وہ 33.33 ایپل ملیں گے. اب جناب آئیے دوبارہ ریسرچ کی طرف آتے ہیں. ہمارے جو اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں MPhil کے PhD کے، وہ بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں، سپروائزر سے پوچھتے ہیں، دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی ریسرچ ٹاپک نہیں مل رہا ہے، میں کس چیز پہ کام کروں. تو اس میں بھی آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. مثلا میں اسی ChatGPT سے پوچھتا ہوں کہ سجیسٹ می سم لیٹسٹ ریسرچ ٹاپکس، آئی وانٹ ٹو ڈو PhD آن ون آف دیم. میں اسے یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ٹاپک ہو وہ جینیٹک سے ریلیٹڈ ہو. زبردست، واہ واہ. لیٹسٹ ٹاپک کی لسٹ مجھے انہوں نے بتا دی کہ میں اس میں PhD کر سکتا ہوں. زبردست. یہ تو اسٹوڈنٹس کے لیے کمال کا جو ٹول ہے، زبردست ٹول ہے یار، زبردست. اچھا، آپ اسٹوڈنٹ پریشان ہے کہ ٹاپک تو مجھے مل گئے، اب اس میں سے ایک ٹاپک میں نے سلیکٹ بھی کر دیا، اب میرے لیے اس کا انٹروڈکشن کون لکھے گا، لٹریچر ریویو کا کیا کون کرے گا؟ تو جناب یہ ChatGPT آپ کے لیے انٹروڈکشن بھی تیار کرے گا. آئیے میں آپ سے اسی ChatGPT سے اب پوچھتا ہوں کہ جو ٹاپک نمبر 8 ہے، جو ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں انٹروڈکشن بھی لکھ دیجیے. واہ جی واہ، زبردست یار، انہوں نے انٹروڈکشن بھی لکھ دیا اور ساتھ میں ہم نے پوچھا تھا اس سے کہ سائٹیشن اور ریفرنسز بھی شامل کر دو، تو انہوں نے سائٹیشن اور ریفرنسز وہ بھی اس میں ڈال دیے. واہ واہ، زبردست یار، زبردست. اچھا، اب لائف کے کسی اور فیلڈ کی طرف چاہتے ہیں، مثلا فوڈ کے بارے میں اسے پوچھتے ہیں کہ مثلا میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اسپینچ کا کوئی مجھے انٹرسٹنگ قسم کی ریسیپی بتا دیں. زبردست، واہ، یہ تو فوڈ کی ریسیپی بھی بتا رہا ہے. اسپینچ پالک پکانے کا ایک زبردست ریسیپی. تو یہ خواتین کے لیے بھی بہت زبردست اپلیکیشن ہے. وہ اس سے کچن میں یوز کر سکتی ہیں اور اس سے کھانا بنانے کے بارے میں پوچھ سکتی ہیں کہ مجھے ایک خاص قسم کا مثلا کیک بنانا ہے، پڈنگ بنانی ہے، گوشت پکانا ہے، تو یہ آپ کو اس کی ریسیپی بھی بتا سکتا ہے. تو یہ خواتین کے لیے بہت زبردست کام دے گا اس فیلڈ میں. تو یہ جی دیکھیے، یہ آپ کو انسٹرکشنز بھی دے رہا ہے، یہ آپ کو انگریڈینٹس کے بارے میں بھی بتا رہا ہے. واہ واہ، زبردست. لیٹ سپوز اس سے ایک جنرل سا دوسرا کویشچن پوچھ لیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ ڈو یو ڈرنک واٹر، یعنی آپ پانی پیتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایز این AI لینگویج ماڈل آئی ڈونٹ ہیو اے فزیکل باڈی سو آئی ڈونٹ ڈرنک واٹر اور ایٹ فوڈ، آئی ایم اے کمپیوٹر پروگرام. اچھا جناب، اب دوبارہ سے تھوڑا سا انگلش کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. ایک لیٹر ہمیں لکھنا ہے، ایک بیٹے نے ایک فادر کو لیٹر لکھنا ہے اور اس سے پیسے منگوانے ہیں، اور وہ اس نے ایک گاڑی خریدنی ہے سپوز.
یہ لیجئے جناب، یہ ایک لیٹر لکھ رہا ہے ہمارے لیے، زبردست۔ اچھا اب ایک اور ٹاپک اس سے پوچھتے ہیں، مثلا بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایز اے ڈائریکٹر یا ایز اے وائس چانسلر، ایز اے رجسٹرار، آپ نے ایک ویلکم جو ہے پارٹی میں جانا ہے، مثلا سپوز یونیورسٹی میں نئے اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے، تو وہ اس کو آپ نے ایک ویلکم ایڈریس دینا ہے، تو یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرے لیے ایک ویلکم ایڈریس بنا کر دیجیے۔ زبردست زبردست، یہ ایک ویلکم سپیچ انہوں نے ہمیں تیار کر کے دے دیا۔ اگرچہ یہ اسپیسیفک نہیں ہے، آپ نے جب بھی اس سے کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ نے اسپیسیفائی کر کے بتانا ہے کہ یونیورسٹی کا نام کیا ہے، چیف گیسٹ کون بیٹھا ہوا ہے، اسٹوڈنٹ کس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، یونیورسٹی کس فیلڈ کی ہے، اور یہ جو نئے اسٹوڈنٹ آئے ہیں یہ پوسٹ گریجویٹ میں ایڈمیشن لیا ہے، انڈر گریڈ میں لیا ہے، یا اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو اسپیسیفائی کر کے بتا دیں گے نا، اور اپنا عہدہ بتا دیں گے کہ میں ایز اے وائس چانسلر یا ڈائریکٹر یا رجسٹرار، تو یہ آپ کو جو اسپیچ بنائے گا وہ انتہائی اسپیسیفک ہوگا اور بہت ہی زبردست ہوگا۔ اچھا تو جناب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں یہ کیپیبلٹی بھی موجود ہے کہ یہ اردو میں بھی لکھ سکتا ہے، پشتو، جرمنی، جاپنیز، چائنیز، کسی بھی لینگویج میں لکھ سکتا ہے، لیکن اس کی اردو کی نالج اور پشتو کی نالج تھوڑی سی لمیٹڈ ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں، پہلے انہوں نے بتا دیا کہ آئی اپولوجائز ایز اے لینگویج ماڈل، اے آئی ماڈل، میری اردو کی نالج جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، لیکن وہ پھر بھی بتا کے نیچے جو ہے نا وہ اردو میں ایک لیٹر لکھ رہا ہے۔ اب آئیے اس سے پوچھتے ہیں کہ پشتو میں کچھ لکھ دیجئے۔ اس کی پشتو کی نالج بھی آپ دیکھیں لمیٹڈ ہے، لیکن یہ پھر بھی لکھ رہا ہے۔ دیکھیں زبردست یار، زبردست، اس کو پشتو بھی آتی ہے۔ اب چائنیز کی طرف چلتے ہیں، اس سے چائنیز میں کوئی سیمپل سینٹینسز پوچھتے ہیں۔ واہ جی واہ، زبردست، یہ اس کی پروننسیشن بھی بتا رہا ہے اور نیچے اس کی ٹرانسلیشن بھی بتا رہا ہے، اور جو ایکچوئل اس کی کریکٹرز ہیں وہ بھی اس کو لکھ کے ہمیں دے رہا ہے۔ زبردست زبردست۔ اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو شوق ہوتا ہے کہ میں بلینئر کیسے بنوں جسٹ لائک بل گیٹ، تو آئیے ایسے پوچھتے ہیں کہ بلینئر جسٹ لائک بل گیٹ جو ہے اس جیسا بلینئر بننے کے لیے مجھے کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے۔ زبردست، بہت زبردست۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا بھی آپ کو جواب دے رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کہاں کہاں پہ اپنے پیسے خرچ کرنے ہیں، انویسٹمنٹ کرنی ہے، جس سے آپ امیر بن سکتے ہیں۔ اچھا تو اب اس سے کچھ کتابوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کسی ایک خاص کتاب، مثلا بیفور ریڈنگ اے بک، کہ آپ اس بک کو ریڈ کریں پہلے آپ کو اس کی سمری یہ بتا دے کہ وہ بک ہے کیسی۔ مثلا میں ایسی ایک کتاب کے بارے میں پوچھتا ہوں، دا 40 رولز آف لو، یہ کتاب ہے ایلن شیپک نے لکھی ہوئی ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ اس سے میں پوچھتا ہوں کہ اس کی مجھے تھوڑی سی سمری بتا دیں تاکہ میں اس سمری کو پڑھوں اور مجھے اندازہ ہو جائے کہ مجھے یہ پوری بک پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ زبردست زبردست یار، انہوں نے مجھے سمری بتا دی۔ جن لوگوں کا کتابوں کے ساتھ شوق ہوتا ہے نا، کتابی کیڑے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت زبردست ٹول ہے۔ اب آئیے موویز کی طرف آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کچھ موویز کے ٹائٹلز بتا دیں جو سکیری ہوں، ہارر موویز ہوں، کیونکہ میں سکیری اور ہارر مووی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے جناب، سکیری اور ہارر موویز کی لسٹ انہوں نے مجھے بتا دی۔ اگرچہ یہ تھوڑے سے پرانے سے لسٹ ہیں، میں اسے تھوڑے سے لیٹسٹ موویز کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ لیجیے جناب، لیٹسٹ موویز کا بھی انہوں نے بتا دیا۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں، اس میں جو انفارمیشن ابھی تک فیڈ ہوا ہے، جس تک ٹرین ہوا ہے، یہ میرے خیال میں 2021 کا یہ بتا رہے ہیں کہ 2021 تک یہ ٹرین ہوا ہے، اور اس کے مزید ورژنز آگے آتے رہیں گے اور اس کو ٹرین کیا جاتا رہے گا، اور آخر میں یہ ایک بہت بڑی جو ہے الادین کا چراغ بن جائے گا، اور بہت سپر پاور کی ایک چیز جو ہے وہ فیوچر میں یہ بننے والی ہے۔ فی الحال اس کی نالج جو ہے وہ تھوڑی سی لمیٹڈ ہے، آپ اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ تقریباً ہر فیلڈ میں ابھی بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ 2 یا 3 سالوں میں اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اچھا ایک اور بات آپ کو کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، اس سے کبھی آپ ایلیگل کویسچن نہ پوچھیں، کیونکہ یہ ایلیگل کویسچن جو ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، اس کو یہ آپ کو نہیں بتائے گا۔ مثلا آپ نے کسی کا وائی فائی ہیک کرنا ہے سپوز، تو اس سے اگر آپ سوال پوچھیں گے بھی تو یہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ میں نے جو ہے نا پاسورڈ کیسے ہیک کرنا ہے، یہ آپ کو منع کرے گا کہ یہ کام جو ہے نا ایلیگل ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔
یہ دیکھیں یہ ساری آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ وائلیشن ہے، اس طرح ہے اس طرح، یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے۔ اچھا اب اسے ایک اور ایسے پوچھتے ہیں، ایک سپیچ بناتے ہیں پاکستان کے بارے میں 500 ورڈز پہ مشتمل ایک سپیچ۔ یہ دیکھیں سپیچ بن گیا، زبردست، بہت زبردست۔ اچھا بعض لوگ آپ لوگ میں سے یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت ہی کارآمد قسم کا، زبردست قسم کا جو ہے اپلیکیشن ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایک اسکرپٹ لکھ کر دیجئے، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس کو سب کچھ ڈیٹیل سے بتانی ہے، کہ مطلب یہ کہ میں جس چیز کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ کون سی چیز ہے۔ مثلا میں اس سے پوچھتا ہوں ڈسکوری اسٹوڈیو ویژوائلائزر کے بارے میں ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، میں نے تو اگرچہ اس سے بہت ہی سمپل اور 2 سینٹنس کا کویسچن پوچھا ہے تو یہ مجھے جواب بھی اسی انداز سے دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے صحیح قسم کی اسکرپٹ لکھنی ہے تو تھوڑی سی آپ نے اس کو ڈیٹیل بھی بتانی ہے کہ جو اس کا ویژوائلائزر ہے اس کی جو مینیو ہے، ویو، اس میں کون کون سے آپشنز ہیں، ان کا فنکشن کیا ہے، اس کے بارے میں آپ لکھ دیجئے اسکرپٹ، تو یہ پھر آپ کے لیے بہت زبردست قسم کا اسکرپٹ بنا کر دے گا۔ تھوڑے سے کچھ اور کویسچن پوچھ لیتے ہیں اس سے اور اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ اچھا تو جناب یہ ایک انتہائی زبردست اپلیکیشن ہے، جیسے آپ نے دیکھا انتہائی زبردست ٹول ہے، اور یہ آپ کی لائف کی کسی بھی فیلڈ میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ فی الحال یہ تھوڑا سا لمیٹڈ ہے، مطلب کہ اس کے پاس نالج، لیکن یہ ڈے بائی ڈے اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور ڈے بائی ڈے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بہتر سے بہتر اس کا ورژن آ رہا ہے۔ تو جناب اس چیٹ جی پی ٹی کو یوز کیجئے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اور اس کو اپنی لائف کو آسان بنانے میں اس سے ہیلپ لیجئے۔ تو یہ رہا جناب آج کی ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ، بائے۔